امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امام سے پوچھا مولا ہم آپ سے جو بھی پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مطلب ہم کہیں بھی کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں، کہا کہ تمہارے سامنے ایک برتن رکھا ہو، ظرف جس میں کھانا ہو، تو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا مولا جہاں سے بھی دل چاہے گا، کیونکہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ کہا کائنات ہمارے آگے اسی طرح کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب یہ اپنے آپ کو انسان رشد، انبیاء آئے اس لیے تھے انسان کو رشد دیں۔ یہ دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے مثلا ماڈرن غاروں میں تھے، پتھروں میں تھے، مولانا صاحب اس وقت نبی کی شاید ضرورت تھی، اب تو اسکائی اسکریپرز میں رہتے ہیں، اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں مادہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا نا، مادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آپ مادے کا شور کر لیں یہ بالکل ایسی، مثال کے طور پر میں بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ گیم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم آج کل بڑی بڑی، تو اب تو دنیا میں اس کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ وہ گیم کھیل رہے ہیں، گیم 2D ہوتا ہے اگر آپ سامنے گیم کھیل رہے ہیں، کسی بڑی اسکرین پہ گیم کھیل رہے ہیں، کسی چیز پہ گیم کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ نے 3D گلاسز لگا لیے، 3D گلاسز ہوتے ہیں نا جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اندر ہیں بالکل، اس میں جو بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اندر خود ہے اور وہ کھیلے جا رہا ہے کھیلے جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو 3D لگا دیے جائیں، اب 3D کے اندر جو بھی کریکٹر ڈیزائن ہوگا، وہ ہاتھ ہلائے گا وہ ہاتھ ہل رہے ہیں، وہ گر رہا ہے وہ گر رہے ہیں، تو اس کی پوری زندگی وہی ہوگی کہ جو اندر ڈیزائنڈ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ جو چہرے پہ لگاتے ہیں وہ سافٹ ویئر بھی ڈیزائنڈ ہیں، جو آپ کو آپ چاہیں وی آر کربلا بھی آپ نے شاید کسی نے دیکھی ہو یا آپ کو پتا ہو کہ ورچوئل ریئلٹی میں کربلا کے لیے بھی بنایا گیا ہے تاکہ آپ کربلا کو اور درک کر سکیں، آپ اپنے آپ کو خیموں کے آس پاس محسوس کر گئے۔ اگر ایک بچے کو بچپن سے یہ لگا دیا جائے 3D اور وہ اسی کے اندر رہے، اور جب وہ جوان ہو اور اس سے وہ 3D ہٹا دے اور وہ ایک دم پریشان ہو جائے گا یہ کیا ہے، تو جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، وہ کہے گا یہ تو کوئی اور پرسنالٹی ہے، سامنے دیکھے گا تو کچھ اور ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ ہماری مثال اس عالم کے ساتھ ایسی ہے، ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ رشتے، یہ احساس، یہ محسوسات، جبکہ یہ بالکل اتنی ہی ریئلٹی ہے جتنی گیم کے اندر ہے۔ یہ جیسے ہی ہٹے گا یہ کیا تھا پروردگار، یوم حسرت ہے قیامت، حسرت کھائیں گے، کاش یہ کیا ہوتا، کاش وہ کیا ہوتا، میں کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں کس کو اپنا مقصد سمجھ رہا تھا۔ خوب، اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے یہ وی آر ہٹ چکے ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کھانے پہ بلایا اور دسترخوان بڑا رنگین یعنی بہترین کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ تھوڑا رک گئے، تو ہم نے محسوس کیا کہ شاید یہ کھانا ان کے مزاج کا نہیں ہے، اس نے بہت کھانے کی چیزیں رکھی، اور ایک دفعہ ان کو اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ ان کو ریکویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں۔ دوسرا دن گزر گیا تو ہم نے کہا ہم جا کے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو جب ہم نے جا کے پوچھا کہ آغا آپ نے کل دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، کہا میں کھانا کیسے کھاتا، کہا کیوں، کہا دسترخوان پہ صرف خون تھا، خون تھا، ہاں، کہا وہ جس مال سے کھانا بنا ہوا تھا وہ جائز نہیں تھا، کیسے پتہ چل گیا، ہٹ گیا۔ جو رات کو تنہائی میں سجدے کرتا ہے خدا اس کے اوپر سے مادے کی اس آنکھ کو تبدیل کر دیتا ہے، ہٹا دیا، ہٹ گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے چیک کیا تو اس نے
جس شخص سے پیسے ادھار لے کر وہ دعوت کی تھی وہ سود کا کام کرتا تھا. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، پھر کہتے ہیں معاشرے میں بے حیائی آ گئی ہے، برائی آ گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے. لقمہ یہ ایک مثال ہے اس ریئلٹی کی کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی میتھس نہیں ہے کہ آپ کو کیلکولس کی ایکویشن کو سالو کرنا پڑے گا، نہیں، نہ سورس کوڈنگ ہے، یہ صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا ہے. جو جہاں قربت پاتا رہتا ہے وہ اس کے لیے اس عالم کو آسان کرتا رہتا ہے. خوب غیب کے مراحل ہیں، دو طرح کے غیب ہیں عزیزان محترم. ایک غیب تو وہ ہے کہ جو میں نہیں دیکھ سکتا مگر ہے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرے کیپیسٹی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کم ایج میں بچے کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے مگر آپ کو علم ہے، لیکن اس کا تعلق مادے سے ہے. مثال کے طور پر بہت ساری وائسز ہیں، آوازیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص فریکوینسی ہے جس سے وائس اسٹارٹ ہوتی ہے اور ایک خاص فریکوینسی ہے 20 کلو ہرٹز تک انسان جو ہے وہ یا 2000 تک ہرٹز تک آواز کی ایک فریکوینسی. اس کے اندر آواز ہوگی آپ کو سنائی دے گی. لیکن کیا اس کے علاوہ مادے میں آواز نہیں ہے؟ نہیں، آواز ہے، دنیا میں ہی آواز ہے. وہ میں نہیں سن سکتا، بہت سارے جانور سن سکتے ہیں. آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، بہت سارے جانور دیکھ سکتے ہیں آپ کی موومنٹ سے. بہت سارے حشرات، کیڑے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ آپ کے ہاتھ کی موومنٹ کی فریکوینسی سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ آ رہا ہے. میں ابھی اس سال افریقہ میں تھا تو میں وہ جو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کریٹر، وہاں گیا جہاں سارے بڑے جانور ہیں. تو پہلی دفعہ میرے لیے کشف ہوا، یعنی مجھے پتہ چلا کہ جو شیر ہے، لائن ہے، یہ ہماری طرح نہیں دیکھتا. یہ اس کو کلرز نظر آتے ہیں، اس کو امیجز نظر آتے ہیں جو فریکوینسی جو ہے وہ بدن سے نکلتی ہے، اور اس کو امیج کا سائز نظر آتا ہے. تو جو ساتھ ہمارے گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ یہ جو جانور بھاگ رہے ہیں اگر یہ غلے میں ہوتے ہیں، یعنی ایک جمع ہو کے ہوتے ہیں، تو شیر حملہ نہیں کرتا ان کے اوپر. کہا کیوں؟ کہا اس کو یہ ایک بڑا جانور نظر آتا ہے. جیسے ہی کوئی الگ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ ایک نظر آتا ہے. میں بھی پریشان تھا، گاڑیوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں، ہم اوپر ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ اس کو وہ گاڑی ایک امیج نظر آ رہا ہے. تو ہر کسی کو دیکھنے کی، سننے کی، میں اور آپ نہیں سن سکتے. قرآن کے اندر سورہ نمل میں واقعہ ہے کہ جب حضرت سلمان نبی کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے کیا کہا باقی چونٹیوں سے؟ اس کو کیسے نظر آ گیا؟ کہا کہ اندر جاؤ، یہ لشکر جو ہے وہ رون دے گا. رون دے گا، چونٹی کو کیسے پتہ چلا؟ اسی طرح بہت سارے جانور ہوتے ہیں، ان کے احساسات ہیں کہ خدا نے بہرحال ان کو دی ہوئی ہے، مجھے آپ کو نہیں دی. جنہوں نے گھر میں پیٹ پالے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بعض پیٹ جانور جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو محسوس، ریسرچ ہوئی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں ابھی آپ کو بہت ساری اس کے بارے میں ریسرچ بتاتا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے چوپانی نہ کی ہو، چرواہا نہ بنا ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں اونٹ اور جانوروں کو، بھیڑوں کو لے کے جاتا تھا تو ایک چیز جو تھی وہ میرے لیے وہ تھی کہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے اور بہت سکون سے، اچانک سے وہ گھبراتا تھا اور ہلتا تھا اور موومنٹ شروع ہو جاتی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے ساتھ ساتھ، تو کہا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں ہمارے تعلیم کے لیے، اللہ کے نبی کے پاس علم یقیناً سب سے زیادہ ہی ہے، ہماری تعلیم کے لیے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جب کوئی کافر مرتا ہے تو
اس کو اتنی سختی سے مارا جاتا ہے کہ اس کی آواز پورے عالم میں گونجتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ان جانوروں کو نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانور تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کہیں زلزلہ آ رہا ہے تو بہت سارے جانور پہلے ہی اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زلزلے کی ایک ساؤنڈ ہے جو ان کے پاس پہلے، یا بارش ہونے والی ہے، بہت سارے جانور بارش میں، کیوں آپ کو مجھے پتا نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں، میں بس غیب کی ڈیفینیشن ہے، آپ میرے سٹرکچر میں میرے ساتھ رہیں، غیب کی میں آپ کو ٹائپس بتا رہا تھا کہ ایک ٹائپ ایسی ہے کہ جو اس عالم میں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے اس پہ، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مطلب سامنے کیا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا مولیکیول ہے، کیا تجزیہ، میں نہیں پہنچ پا رہا، لیکن شاید دوسری چیز ہو سکتا ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو پتہ چل جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا غیب وہ ہے جس کا تعلق اس عالم سے نہیں ہے، حقیقی عالم سے، اس تک پہنچنا۔ کمال وہی ہے کہ جو اس عالم تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی چیز ہے اذان محترم کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ نے اتنا زبردست ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنایا ہو، اور آپ اس سے چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہو،